السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین اکرام، ایک ایسی قوم جس پر اللہ رب العزت نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور وہ بندر بن گئے، یہ قوم ایسی کون سی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بندر بنا دیا۔ بندر بننے کے بعد یہ انسان کب تک زندہ رہے، پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان کی آبادی تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم اللہ کی بہت فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور لہلہاتے کھیت موجود تھے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ یہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ چونکہ یہ قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی، اللہ رب العزت کا ان پر ایک خاص کرم یہ بھی تھا کہ سمندر کے اس کنارے مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی۔ یہ لوگ ان مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ رب العزت نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار بند کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر اس دن مچھلی کا شکار حرام قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے والے دن کنارے پر مچھلیاں زیادہ تعداد میں آتی بنسبت باقی دنوں کے۔ باقی دنوں میں بہت کم مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، تو یہ قوم اس حکم کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر آزمائش ہے۔ ایک دن ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر کے اس حصے میں جہاں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لو۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں سے ہو کر ان خشکی کے حوضوں میں آ جائیں گی۔ جب مچھلیاں آ جائیں تو پھر ان نالیوں کو بند کر دیا جائے۔ اگلے ہی دن یعنی اتوار کو یہ مچھلیاں پکڑ لیا کریں۔ ابلیس نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح تم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جاؤ گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جایا کریں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ حربہ اچھا لگا تو انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ ان کے اس حربے سے مچھلیاں ان کے حوض میں جمع ہو جاتی۔ اس بدبخت قوم کو یہ حربہ بہت پسند آیا۔ اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ اس طریقہ کار سے مچھلیاں پکڑنا بھی شکار ہی ہو گیا اور شکار بھی ہفتے والے دن قرار پایا جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہ قوم 3 گروہوں میں بھٹ گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ابلیس کے اس حربے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ کچھ لوگ اس کو دل سے برا مان کر خاموش رہے۔ یہ گروہ نہ خود شکار کرتا اور نہ ہی لوگوں کو منع کرتے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جس قوم پر اللہ رب العزت کا دردناک عذاب آنے والا ہے۔ جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے اس حربے پر عمل کر کے ہفتے والے دن شکار کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین اکرام، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود ہفتے کے روز شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان افراد کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اس نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے بلکہ کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ اس کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمان لوگوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن نافرمانوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔
جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنایا۔ جب لوگ ان نافرمان گروہ کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ انسان جو اب بندر بن چکے تھے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ رب العزت کے نافرمان لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنایا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 افراد بندر بن گئے۔ یہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے۔ اس دوران وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، اور یوں بھوکے پیاسے ان سب کی ہلاکت ہو گئی۔ وہ لوگ جو ان کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے منع فرماتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا مان کر خاموش رہتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی اس دردناک عذاب سے محفوظ رکھا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ آج کی بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل سے موجود ہیں؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال فرمایا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جس قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے یا ان کی شکلیں بگاڑ دیتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات ماننا کہ آج کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی دور کے وہ بندر بھی موجود ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ رب العزت نے اس قوم کے نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔